بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بے شمار عقلی دلیلیں ہیں، علماء بے شمار دلائل دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عقلی دلیل دیتا ہوں ایک واقعہ کے ذریعے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مناظرہ ایک دہریے سے ہو گیا۔ دہریہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کو نہ مانے، جو کہے کہ یہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب امام اعظم کا مناظرہ طے ہوا، امام اعظم علیہ رحمہ مقررہ جگہ پر وقت کے مطابق نہ پہنچے، کچھ لیٹ پہنچے، تو جو سامنے مناظر تھا، دہریہ تھا، اس نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، لوگوں نے آپ کو چن کر مناظر بنایا، لیکن آپ نے وعدہ خلافی کی، آپ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ تو امام اعظم نے کہا کہ یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ میں لیٹ پہنچا ہوں، لیکن میرا ایک عذر ہے کہ میں نے راستے میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھا، جس کو میں دیکھتا رہا، اس دیکھنے کی وجہ سے ہی میں لیٹ ہو گیا۔ اس نے کہا وہ کون سا عجیب منظر تھا جو آپ دیکھتے رہے اور وقت مقررہ پر نہ پہنچ سکے؟ امام اعظم نے کہا کہ میں جنگل میں کھڑا تھا، ایک بیج تھا، بیج زمین کے اندر گیا اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے درخت بن گیا، پھر اسی درخت کے تختے بنے، تختوں کی کشتی بنی اور کشتی دریا میں گئی، ادھر کی سواریاں ادھر لے کر جاتی تھی، ادھر کی ادھر لے کر جاتی تھی، میں یہی دیکھتا رہا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ دہریہ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ کیا ایسا تھوڑے سے لمحے میں ہو سکتا ہے؟ کیا خود بخود ایسا ہو سکتا ہے کہ خود ہی بیج لگے، خود ہی درخت بنے اور اسی کے تختے بنے اور خود کشتی بنے اور کشتی سواریاں لے کر جائے؟ تو امام اعظم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم نے کہا یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک کشتی خود بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، تو یہ دنیا کی کشتی، یہ پوری دنیا، پوری کائنات، پورا جہان یہ کیسے چل رہا ہے؟ اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے کہ جو اس کو چلا رہا ہے، ورنہ یہ تو چلتی نہ۔ بچے پیدا ہو رہے، کسی کو جان مل رہی ہے، کسی کی روح نکل رہی ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی تو ذات ہے کہ جو یہ کر رہی ہے کہ کسی کو روح عطا کرتی ہے اور کسی کی روح نکالتی ہے۔ اس دہریے کے دماغ میں بات بیٹھ گئی اور اس نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔